السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ اینڈ فیکٹس۔ اس بیگ کو دیکھیے اور مجھے بتائیے کہ اس پھٹے ہوئے بیگ کو خریدنے کے لیے آپ کتنے پیسے دو گے۔ آپ اس کو 500 میں بھی نہیں خریدو گے، لیکن اس بیگ کی قیمت $15,000 سے بھی زیادہ ہے، یعنی تقریباً 15 لاکھ روپے۔ یہ بیگ اس لیے مہنگا ہے کیونکہ اس میں یہ لوگو لگا ہے LV یعنی لوئی وٹون۔ ان کی بائسیکل کی قیمت 24 لاکھ روپے اور ٹوائلٹ کموڈ کی قیمت 82 لاکھ روپے ہے۔ یہ مہنگی اور عجیب و غریب چیزیں بنانے والا برانڈ لوئی وٹون ہے، جو کہ ایک پریمیم برانڈ ہے۔ لوئی وٹون آج کے دن میں اکیلا لگژری برانڈ ہے جس کی مالیت 62 ملین یوروز ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مہنگے برانڈ کو کھڑا کرنے والا ایک 13 سال کا بچہ تھا جس کے پاس ایک ٹائم کے کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1835 میں، جب 13 سال کا لڑکا جس کا نام لوئی وٹون تھا وہ اپنی سوتیلی ماں سے تنگ آ کر گھر سے بھاگ گیا۔ اس کا پلان تھا کہ وہ پیرس جائے گا اور وہاں جا کے وہ ایک بڑا آدمی بنے گا، لیکن پیرس اس کے شہر سے 200 کلومیٹر دور تھا اور اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ لوئی کو راستے میں جو بھی کام ملا وہ کرتا رہا، اور اچھی بات یہ ہوئی کہ ایک شخص نے لوئی کو نوکری دے دی۔ وہاں پر لوئی نے کپڑے، لکڑی اور میٹل جیسی چیزوں کے ساتھ کام کرنا سیکھا، اور اسی سکل سے لوئی فیوچر میں لوئی وٹون کا پروڈکٹ بنانے والا تھا۔ 1851 میں لوئی کو ایک گولڈن اپرچونٹی ملی۔ ایمپریس فرانس نے لوئی کو اپنا سوٹ کیس بنانے کو دیا۔ تب لوئی نے پیرس میں ایک دکان کھولی تھی۔ اس وقت مارکیٹ میں دو چیزیں چل رہی تھیں جس کا لوئی کو بہت فائدہ ہوا۔ پہلا تھا ریلویز میں ترقی، جس کا مطلب تھا زیادہ لوگ ریلویز میں سفر کریں گے، اور اگر زیادہ لوگ سفر کریں گے تو وہ لوئی وٹون کے سوٹ کیسز کو بھی استعمال کریں گے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ اس ٹائم جتنے بھی سوٹ کیسز تھے وہ اوپر سے ڈوم شیپ کے تھے، یعنی سوٹ کیسز کو ایک کے اوپر ایک نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ لوئی وٹون نے اپنے سوٹ کیسز کو جیومیٹرک شیپ میں بنایا، جس سے زیادہ بیگ کو ایک کے اوپر ایک رکھا جا سکتا تھا۔ اب یہ نیا کنسیپٹ اتنا بڑا گیم چینجر تھا کہ 1868 میں صرف ایک انوویشن نے پورے ٹریولنگ انڈسٹری کو بدل کر رکھ دیا۔ لیکن پھر سٹارٹ ہوئی ورلڈ وار 1 اور لوئی کو دکان چھوڑ کر چھپنا پڑا۔ جب 4 سال کے بعد وہ اپنی دکان میں آئے تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا، لیکن لوئی نے بنا ٹائم ویسٹ کیے ایک نیو لوکیشن پر دکان کھولی۔ لیکن اسی دوران 70 سال کی عمر میں لوئی وٹون کی ڈیتھ ہو گئی۔ لوئی کی موت کے بعد ان کا سارا بزنس آ گیا لوئی کے بیٹے جارج کے ہاتھ میں۔ جارج بھی لوئی سے کم نہیں تھے۔ جارج نے LV کے بیگز کو مزید انوویٹ کیا، اور وہ تھا انبریکیبل لاک۔ اس وقت چوری سب سے بڑا مسئلہ تھا، جس کو جارج نے بخوبی دیکھ کر اس مسئلے کو حل کیا۔ یہ لاک اتنا اسٹرانگ تھا کہ اس کو کوئی بھی توڑ نہیں سکتا تھا۔ اس وجہ سے LV نے پھر سے مارکیٹ کو اپنی طرف کھینچنا شروع کیا، اور پھر لوئی وٹون سٹورز پورے یورپ میں آہستہ آہستہ کھلنے لگے۔ اسی دوران جارج نے اپنی کمپنی کو اس کا فیمس LV مونوگرام بھی دے دیا۔ پھر 1936 میں جارج کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور یہ بزنس جارج کے بیٹے گیسٹن وٹون کے پاس چلا گیا۔ اس وقت ورلڈ وار 2 چل رہی تھی، تو گیسٹن کو فیکٹری بند کر کے چھپنا پڑا۔ لیکن ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنا بزنس چلانے کے لیے بعد میں نازی جرمنز کے ساتھ کولیبوریٹ کر لیا۔ وہ ورلڈ وار 2 تک، یعنی 7 سال تک وہ بزنس پیرس میں چلاتے رہے۔ اس کے بعد 1970 میں گیسٹن کی بھی موت ہو گئی، اور بزنس کا کنٹرول گیسٹن کے داماد ہنری ریکمیئر کو ملا۔ ہنری وٹون فیملی سے الگ تھے اور انہیں پہلے ہی بزنس کا بہت ایکسپیرینس تھا، تو اس لیے آتے ہی انہوں نے کمپنی ایکسپینڈ کرنا شروع کی۔ پورے یورپ میں ریٹیل شاپس کھولیں اور کمپنی کا IPO کروایا، یعنی اسے پبلک لے گئے، اور ایسا کرتے ہی کمپنی کا پروفٹ 40% ہو گیا، جہاں ساری دوسری لگژری برانڈز کی کمپنیز کا پروفٹ بس 20% ہی تھا۔ اب تک تو بات ہو رہی تھی لوئی وٹون اور ان کی فیملی کی، لیکن یہ بیچ میں برنارڈ آرنیٹ کہاں سے آ گئے، اور لوئی وٹون ان کا کہاں سے ہو گیا؟ برنارڈ فرانس میں پیدا ہوئے اور وہ شروع سے ہی امیر فیملی سے تھے۔ ان کا لوئی وٹون میں بہت انٹرسٹ تھا۔ جب لوئی وٹون کمپنی پبلک ہوئی تو برنارڈ آرنیٹ نے 1988 میں $1.6 بلین خرچ کر کے ایک ہولڈنگ کمپنی بنائی، جس نے LVMH کے شیئرز کو خریدنا شروع کر دیا۔ 24% شیئرز اس کمپنی نے LV کے خرید لیے۔ اس کے بعد برنارڈ نے $600 ملین خرچ کر کے LV کے 13.5 شیئرز اور خرید لیے، اور اس طرح یہ لوئی وٹون کے سب سے بڑے شیئر ہولڈر بن گئے۔
لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ آج اتنے سارے سکسیسفل لگژری برانڈ ہونے کے باوجود لوئی وٹون کی ٹاپ پوزیشن کیسے ہے؟ تو اس کی مین ریزن ہے برانڈ ایکسکلوسیوٹی۔ یہ ہر سال $17 ملین خرچ کر کے مارکیٹ میں موجود فیک LV پروڈیوسرز پر قانونی ایکشن لیتے ہیں۔ یہ کوالٹی کو بھی بہت لیول تک چیک کرتے ہیں اور اس میں بہت سیریس ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ مارکیٹ میں ان کا نام خراب ہو۔ اس کے علاوہ LV اپنی پروڈکٹس صرف فرانس میں ہی بناتا ہے۔ LV کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے کوالٹی بھی مینٹین رہتی ہے اور ٹرسٹ بھی بڑھتا ہے۔ یہ اپنی پروڈکٹس پر کبھی بھی سیل نہیں لگاتے۔ ان کی ہر پروڈکٹ کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے جس کے پورا ہوتے ہی وہ اس پروڈکٹ کو مارکیٹ سے واپس اٹھا لیتے ہیں اور پھر اس پروڈکٹ کو ویسٹ کر دیتے ہیں، پر کبھی بھی سیل نہیں لگاتے۔ اس سے پروفٹ مارجن تو بڑھتا ہی ہے لیکن ساتھ میں کوالٹی کنٹرول، ایکسپیرینس کنٹرول بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ سب آئیڈیاز ایک آؤٹ سائیڈر کو آئے اور تب سے لے کر آج تک لوئی وٹون کو ایک آؤٹ سائیڈر ہی چلا رہا ہے۔ برنارڈ نے صرف لوئی وٹون کو نہیں خریدا بلکہ اور بھی بہت سے لگژری برانڈز کو خرید رکھا ہے، جیسے کہ پرفیوم فرم گورلین کو، لو کو، پھر مارک جیکبز کو، اس کے بعد سیفورا کو، پھر تھامس پنک کو اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے برانڈز کو۔ آپ لوئی وٹون کے بارے میں اور کیا جانتے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔